آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزرے، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ فلاحی ہو جائے، مگر وہ حکمت جو میرے آقا نے آپ کو سکھائی کہ خود اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرنے کی، کتنے لوگ ہیں جو یہ کر پا رہے ہیں؟ کیا صرف ہم نے دوسروں کو درست کرنا ہے؟ کیا یہ اچھا عمل ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو درست کر کے بطور نمونہ کے پیش کرنا ہے۔ تو یہ صرف ایک جملے میں میرے آقا نے یہ سکھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، اگر کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کتنے مشرکین مکہ تھے میرے آقا کے شدید مخالف، مگر کوئی شخص ان میں سے سرکار کے رویے اور اخلاق پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ نہ مانا ضد میں ایک الگ بات ہے، انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کتنی حقانیت اور سچائی ہے کردار کی، اور کتنا بے داغ ہے کردار کہ دشمن ہونے کے باوجود وہ انگلی نہیں اٹھا سکے اور پھر دین کی بات کی۔ تو تبلیغ کی حکمت میرے آقا نے، دعوت دین کی حکمت میرے آقا نے آپ کو سکھا دی کہ کھانا بھی کھلاؤ، آسانیوں کے ساتھ بات کرو، مگر معاشرے میں اپنے کردار کو سنبھال کے رکھو، اس کو مثالی بنا دو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں وہاں کتنی ذہانت کا آپ نے استعمال کیا کہ جو رخ مدینے کو جاتا ہے اس کے الٹی سمت میں سفر کیا۔ اور جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ دشمن کو دھوکہ دینا جھوٹ نہیں ہے، حکمت ہے۔ جنگوں میں جب آپ دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں اس کو حکمت قرار دیا، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کتنی اعلیٰ حکمت کا اظہار کیا کہ 10,000 جو سپاہ تھی ان کو حکم دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے گا۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو 1,00,000 سپاہ ہے، کیونکہ 100 آدمیوں کے لیے ایک چولہا جلتا تھا، تو 10,000 چولہے جلوا دیے۔ اس نے کہا یہ تو لاکھوں سپاہ ہے۔ مرعوب ہو گیا دشمن، ایک حکمت سے ان کو مرعوب کر دیا، ڈی مورلائز کر دیا۔ ہم تو حکمت کو اپلائی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ تو آپ ہجرت فرماتے ہوئے الٹے رخ گئے تاکہ وہ جو ہیں وہ آپ کا پیچھا، ان کو معلوم تھا کہ کھوجی یہاں کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ پیچھا کریں گے پیروں کے نشانات سے، اور انہوں نے کیا، مگر اس کے باوجود آپ نے حکمت کو اپلائی کیا اور اللہ نے بھی اس میں مدد کی۔ تو حکمت کو نہیں چھوڑنا، یہ وہ تعلیم ہے رسول اللہ کی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کو صرف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قباء کی مسجد تعمیر کی راستے میں، لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا پروگرام نہ کسی دشمنی کا ہے نہ کچھ اور ہے، اللہ کے حضور جھک جانے کا ہے، اور تمہیں بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم بھی اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ مسجد تعمیر کی، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مدینہ جہاں سے شروع ہوا وہ قباء ہے، اب تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ایک پیغمبر کا کام تھا کہ عبادت گاہ تعمیر کی، لوگوں کو جھکنا سیکھنے کی تربیت گاہ تعمیر کی، کیونکہ عرب میں لوگ متکبر تھے، غرور والے تھے، غصے والے تھے، انا پرست تھے۔ ان کو یہ پیغام دینا مقصود تھا، یہ اس میں حکمت تھی کہ ہم جھکنے والے ہیں، ہم عاجزی والے ہیں، ہم کبر والے نہیں ہیں۔ جو جھکنے والا ہو، عاجزی والا ہو، اس سے لڑائی جائز نہیں ہوتی۔ تو مسجد تعمیر کر کے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں جو آئے گا اس کو امن ملے گا، تو ہمارے پاس امن ہی امن ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایسے سلسلے ہیں، ایسے آپ کے انداز ہیں کہ جو بے شمار حکمتیں لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ پھر ایک حکمت کی بات اور دیکھیں آپ، چھوٹی سی، صدقے جائے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحابہ کرام تو فرمایا کرتے تھے
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو کہتے ہیں ہماری ساری نسل ہی سرکار پہ قربان. کہ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو ہر آدمی کی آرزو تھی کہ میرے پاس ٹھہرے. ہر کوئی اس گمان میں تھا کہ آپ میرے مہمان ہوں. کتنا مشکل تھا کہ لوگوں میں تفریق پیدا ہو جانی تھی، اور جو وہاں گروہ موجود تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر لینا تھا کہ یار تمہیں تو اہمیت نہیں دی رسول نے، فلاں کے گھر ٹھہر گیا. اللہ کے رسول کی حکمت کی انتہا دیکھیں کہ یہ ٹھہرنے کا فیصلہ اپنی اونٹنی کے سپرد کر دیا کہ جہاں میری اونٹنی قصبہ رک جائے گی وہی میری رہائش ہوگی. کیونکہ سب جانتے ہیں جو لوگ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہیں کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس کو شفٹ نہیں کیا جاتا. جس سے میں دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا پہن رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، کتنا بڑا ہے. نصیب اللہ نے لکھے ہیں، دیکھ کے پریشان میں ہو رہا ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اس سے جتنی مرضی دوائیاں پھانک لوں صحت نہیں ہو سکتی. اس قسم کے ذہنی دباؤ پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایک چیز بندوں کو نہیں میں آپ سے یہ ہاتھ اٹھایا، میں نے ایسے، یہ مجھے کس نے حکم دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ میرے برین نے. گورن کرنے والی باڈی جو ہے انسان کو، وہ اس کا برین ہے. برین میں میرے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ادھر روٹی کتوں کھا رہے ہیں، یہ شاہ صاحب کا نظام کس طرح چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر میرا پورے باڈی کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. پراپر ورک جو اس کو کرنا چاہیے، میرے مسلز کو جو ایزی رہنا چاہیے اور اس میں ہونی چاہیے الاسٹیسٹی ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں خوراک بھی بڑھ جاتی ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کیا کھا گیا ہوں، کتنا کھا گیا، کیونکہ وہ نارمل نہیں رہتا. بات پھر وہی آگے جو آپ سے پہلے کہی تھی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اللہ کے ایسے نام ہیں جو ہم دیتے ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے، کچھ دم کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے دیتے ہیں. ہمارے پاس جو کیورنگ ریٹ ہے لوگوں کا وہ 95% سے زیادہ ہے. مطلب 100 میں سے، اسی لیے اتنا رش ہوتا ہے. مسائل سارے بندے کے 90% مسائل اپنے کریشن کے ہیں، اپنے خود. میں اس کو کہتا ہوں کہ زنجیریں اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی ہیں اور تالا لگا کے چابی جیب میں رکھی ہوئی ہے، اپنا تالا خود نہیں کھول رہا. حالانکہ حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ نصیب کو ایگری کر لیں سب سے نمبر 1 کہ جو میرے مالک کی مرضی ہے، اس نے جس کو جو دینا ہے آپ، میں اس پہ راضی ہوں. خوراک کو سادہ کر لیں. سونے کی ٹائمنگ کو وہ مجھے کہنے لگی تو انہوں پکارنا چاہیے. میں کہا جڑے میرے آنی سن وہ مجھے بینک جانے او عرفانیہ، میں کہا مجھے او عرفانیہ کر کے بنا. میرے اندر کوئی چینج نہیں، ایک رائی دے دانے برابر. میں خوش ہونا اس سے، مجھے کوئی معنی نہیں ہوتا. میری بیوی منو کہتے عرفان صاحب نہیں آتے، عرفان آتے. میں کہ مائن تو میں تاں کرا جب میں تو اباب ہاں، اباب تو میں کسی کو نہیں. مسئلہ ہے گوڑ اتنے پھس جاتی ہے. میرے واسطے لوگ اٹھ دن میں اٹھنے نہیں دیتا کہ یار منو کیوں کوئی نگاہ کرتے. میں کوئی اسپیشل بندہ نا، میں عام بندہ. عام بندے کا مطلب ہے یہ شادی تو رویہ عام ہو گئے. مشکل نہیں عام بڑھ، مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. صحیح گل ہے. تسی ہوں تکو اتنے میں آ جانا، انہوں سارے پھکڑ آدمی آ جانا. صحیح گل ہے. میں پیار نہ لاؤں، میں یہ کو کی لینا تھوڑے کو کی لینا. کیا بات. اس کا ایک اور اینگل نہیں ہے کہ جی جب تک یہ گھنٹی گلٹ کے اندر بجتی رہے تو کم از کم آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی ضمیر میرا زندہ ہے. مطلب میں محسوس تو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مگر جب اس سے تک پہلے کوشش نہیں میں کروں گا. جیسے میں نے بات سمجھائی، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے. دوسرا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، مجھے انصاف دے.
तो मैं जब तक उसके हाथ नीचे नहीं कराऊंगा तो क्या मुझे माफी मिल जाएगी? क्या बात है ये है, आपके खिलाफ हाथ ना उठे कि इसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसकी गाड़ी चोरी कर ली है, इसके पैसे निकाल लिए हैं, इसके हिस्से का जदाद हड़प कर लिया है, इसकी बेइज्जती कर दी है। मतलब कोई भी ऐसा काम उसी से गिल्ट पैदा होता है। क्या बात है उसे कहते हैं अच्छा यार तुम बस में मत पी, तो रुक जाए, जब रुकना आ जाएगा ना तो छोड़ देगा। हम तो ये कहते हैं अच्छा यार तू अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोल या बदतमीजी की बात ना कर, बाकी करता रहे, क्योंकि वहीं से उसकी खराबी भी घर से होती है और दुरुस्तगी भी घर से होती है। राय साहब है किस तरह के दोस्त साड़ा ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬਸ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 6 ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲ ਆਪੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਘਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟੀ ਚ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਇਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਉਹ ਟੋਟਲ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ कामयाबी समझ रहे हो ना।